ہمیں اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری پل کیا ہے. صحیح کریں اس کو، آہستہ کم کریں، گونج بہت زیادہ ہے. وٹ از اور پل، ہمیں مستقبل کھینچتا ہے یا ماضی کھینچتا ہے؟ بعض لوگ ماضی سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں اور ان کی ساری توجہ ماضی کی طرف ہوتی ہے، مستقبل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ماضی سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ماضی کو پوری طرح سے بھلانا ناممکن ہے. اگر کسی کو کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، اس کو الزائمرز، ڈیمنشیا، بھولنے کی بیماری، یا ایکسیڈنٹ میں دماغ متاثر ہوا ہے، اب تو وہ ماضی کو بھول جائے گا، ورنہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مدھم ہو سکتی ہے وہ جو سانحہ، واقعہ، موت، نقصان مدھم ہو سکتا ہے اگر آپ نئی نئی باتیں ان پٹ لے کر آئیں اور مسلسل عملی طور پہ کاموں میں لگے رہیں. ماضی کی حیثیت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فارورڈ جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، گاڑی نے آگے چلنا ہوتا ہے اور آپ ونڈ سکرین کے ذریعے سامنے دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھار آپ کو بیک مرر دیکھنا پڑے گا، کبھی کبھار، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ بیک مرر کو ہی دیکھتے رہیں گے تو 2 منٹ کے اندر گاڑی ٹھک جائے گی. یہی آپ کی زندگی ہے. آگے دیکھتے رہیں، آگے دیکھتے رہیں. ریفرنس لینا ہو تو پیچھے بھی دیکھ لیں. What is pulling you, future or past? This is an important decision for you. آپ کا اچھا مستقبل آپ کو کھینچ رہا ہے یا آپ کا بھیانک ماضی آپ کو چھوڑ نہیں رہا؟ تو اچھے مستقبل کے خواہش مند افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آج سے ہی اس کے لیے کوشش کریں، ابھی سے، فوراً. محرم الحرام کا بڑا بابرکت مہینہ ہے. دس از اے نیو ایئر فار مسلمس اینڈ دس نیو ایئر مسٹ ہیو مینی ریزولوشنز. کیا آپ نے نئے سال میں نیتیں کی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سال کیسا گزرے؟ کیا پلانز ہیں اس کے؟ اس مہینے میں بہت سے واقعات ہیں، بالخصوص اس مہینے کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ بڑی نسبتوں والی ڈیٹ ہے. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو تمام باتوں پہ بھاری لگتا ہے. واقعی ایسا تھا. اس واقعے میں انٹینسٹی اتنی ہے، اس واقعے کے اندر ترغیب کی باتیں اتنی ہیں، پوری دنیا کے ہر فرد کے لیے سچائی کی وہ مثال ہے کہ کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی سوسائٹی، کوئی دین، کوئی مذہب اس واقعے کا پیرلل نہیں لا سکتا. تو جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلی تاریخ جو اس کی ہے محرم الحرام یکم، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے. قیامت کے دن اسلام عمر کو ڈھونڈے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن بصری فرماتے ہیں قیامت کے دن اسلام آئے گا، لوگوں کے چہرے کو دیکھے گا اور عمر فاروق اعظم کو پہچان کر عرش معلیٰ کے نیچے ایک عزت دار مقام پہ کھڑا کر دے گا اور عرض کرے گا میرے رب میں چھپا ہوا تھا، کمزور تھا، عمر نے مجھے عزت دی اور مجھے ظاہر کیا. What this means? This means کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، 39 لوگ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، آپ 40ویں تھے ایک روایت کے مطابق. اور یہ وہ دن تھا جب حرم محترم میں مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی. ہجرت کے وقت سب جا رہے ہیں مدینہ شریف، سب نکل رہے ہیں، کوئی صبح کے اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی رات کے وقت جا رہا ہے. عمر فاروق اعظم ہتھیار سجا کر خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو عمر جا رہا ہے، جس کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ کے مجھے روک کے دکھائے. دس واز دا اسٹیٹس، دس واز دا مائنڈ سیٹ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کی کرے گا کہ مجھے ظاہر کیا، مجھے عزت بخشی، ان کو بدلہ عطا فرما. اللہ کے فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے جبکہ باقیوں کا حساب کتاب ابھی چل رہا ہوگا. اور جس رات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کیا، اسی رات حضرت علی کے گھر، حضرت عثمان کے گھر اور حضرت عبید اللہ کے گھر بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں کو آپ کو خراج تحسین پہنچانے کی نیت سے تینوں کا نام عمر رکھا گیا.
بڑی محبت تھی صحابہ میں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں، کیونکہ یاد رکھنا جو بے جا اختلاف، لڑائی، دشمنی ہوتی ہے نا، سب سے پہلی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ اسلام کا عروج کا زمانہ تھا، اگر معاذ اللہ کوئی مسئلہ ہوتا، اتنا عروج کیسے ملتا؟ بڑی محبت کرتے تھے سارے آپس میں، ایکسلنٹ۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت عمر فاروق سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو مسجدوں میں لائٹ لگانے کا رواج ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمایا تھا۔ ہی واز دی انوینٹر آف دیٹ۔ اور بعض لوگوں نے اس پہ کہا بھی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی تو آپ کیوں اس کو لے کر آ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کوئی کہتے ہیں لوگ کہ جی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، تو مجھے بتاؤ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانے میں نہیں تھا، یہ زمانہ کس کا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، دور تو، زمانہ تو، عظمت تو ختم نہیں نہ ہوئی، سب زمانے ان کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک اچھا کام کیا، دیٹ واز اے گڈ ٹاسک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاز پہ حج نہیں ہوتا تھا، جاؤ اٹھو پہ، گاڑی نہیں تھی، آؤ پیدل۔ If something is in your favor, humans are evolving. Remember, you cannot deny that fact. We are advancing. This is Islam. قرآن سے مدد لو، میری حدیث کو دیکھو، آپس میں اجماع کرو، اور پھر تمہارے میں اتنی طاقت ہے تو پھر ایک قیاس لگاؤ۔ ہر چیز کو تو اوپن کیا گیا، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرو گے۔ کوڈیک کا نام سنا آپ نے؟ کوڈیک کا سنا ہے؟ جو بڑی عمر کے لوگوں نے سنا ہوگا، کوڈیک، دیٹ واز دا ورلڈ نمبر 1 کیمرہ مینوفیکچرر۔ دنیا میں کوڈیک نمبر 1 کیمرہ بنانے والا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوڈیک کو آگے کوئی کمپیٹ کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ 1976 دسمبر میں انہوں نے کیسا فیصلہ کیا کہ آج کوڈیک کسی دکان پر، کسی دل پر بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا۔ سیمسنگ کا پتا ہے، سونی کا پتا ہے، ایپل کا پتا ہے، کوڈیک کا نہیں پتا۔ ہمیں کوڈیک کا پتا ہوتا تھا بچپن میں، اس کے کیمرے آتے تھے، وہ ایک فلم لگتی تھی، اس کیمرے میں ڈال کے کھینچتے تھے، پھر اس فلم کو دھلاتے تھے تو تصویریں باہر آتی تھی۔ اس فلم کو فٹ کرنے کے لیے بھی بندہ ہوتا تھا، کتنے لمبے چکر تھے۔ 1976 میں سٹیون نام کا ایک امپلائی تھا کوڈیک کا، اس نے جا کے اپنے بڑوں سے کہا کہ میں ایک نیا آئیڈیا لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ ڈیجیٹل کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ، ریل ختم، فاسٹ، سمپل، آسانی۔ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو آمدنی ریل سے ہوتی ہے ساری، یہ رسک نہیں ہم لیں گے۔ اس کو دکھ ہوا، بلکہ اس کو غصہ چڑھا، کریٹو تھا۔ یہ اس وقت کوڈیک کے سب سے مہنگے اور سب سے اہم ترین کمپیٹیٹر کے پاس چلا گیا۔ کس کے پاس؟ سونی کے پاس۔ سونی نے فوراً اس کا آئیڈیا کو لیا اور پورے سن 2012 میں کوڈیک نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر اپنا بینکرپسی کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا۔ تباہ ہو گئی، کیوں؟ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام ہر آنے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں رہنمائی فراہم نہیں کرتا؟ تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کے بعض احکامات حضرت عمر کی رائے کے موافق ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق جو بات ارشاد فرماتے تھے اسی حوالے سے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی تھی۔ 15 آیتیں ایک عالم صاحب نے فرمایا، ایک نے 18 کہا، اور پھر امام جلال الدین سیوطی شافعی نے کہا 20 آیتیں ایسی ہیں جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ کچھ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا رہے گا؟ انوویٹو بات کی، نئی بات کی۔ ادھر ہی سورہ بقرہ کی 129 آیت نازل ہو گئی، اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ کیا شان ہے! آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں باپ قربان، آپ کے ہاں نیک و بد لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہذا ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موافقت میں سورہ احزاب کی
आयत नंबर 59 नाजिल की। फरमाया ए नबी अपनी बीवियों और साहबजादियों और मुसलमान की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा मुंह में डाले रखे, ये इससे करीब कि वो पहचानी जाए या उनको सताया जाए। और फिर गज़वा बदर में कैदी आए, सबसे राय ली गई। उमर फारूक आजम ने फरमाया ये सरपरस्त है, शदीद है ये कुफर में, इन सब की गर्दन उड़ा दे। जब ये आयत नाजिल हुई फौरन सूरत अनफाल आयत नंबर 67, किसी नबी के लायक नहीं कि अपने यहां काफिरों को कैद रखे जब तक जमीन में इनका खून न बहा ले और कत्ले कुफार में मुबालगा करके कुफर की जिल्लत और इस्लाम की शौकत का इजहार ना करें। कितनी बड़ी शान है, आप एक्सपेक्ट करें, कुरान मजीद है। तो ये दश्तो जबल की वुसअतें उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की आंखों के अंदर थी। यू नो खलीफतुल मुस्लिमीन नहावन, यह ईरान में है, ईरान में मदीने से 2300 किलोमीटर दूर है। वहां पे हज़रत सारिया एक जंग लड़ रहे हैं, हार गए थे, लिखा है किताब में शिकस्त हो गई थी। हज़रत उमर फारूक यहां मदीने में मिंबर पर बैठ के अचानक कहने लगे सारिया पहाड़ की तरफ पुष्ट कर ले, सारिया पहाड़ की तरफ पुष्ट कर ले। उसी वक्त कहते हैं हमने पहाड़ की तरफ पुष्ट की, अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। दरिया नील को आपने खत लिखा था। क्या खत लिखा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता तो जारी हो जा, अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म फरमाता है, अगर तू खुद से जारी होता था हमें तेरी कोई परवाह नहीं, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। ही वॉज ऑफ दैट कैडर। और ये वो खलीफतुल मुस्लिमीन है जिन्होंने ईंटों का तो कोई महल नहीं बनाया था, जिन्होंने ईंटों का तो कोई महल नहीं बनाया था, लेकिन वो हमेशा इश्क मुस्तफ़ा के महल में रहा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर की बारगाह में कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की, जब भी हुजूर का जिक्र आता रोने लगते थे। और ये गलबा इश्क रसूल था ना कि जब हुजूर का विसाल हुआ तलवार निकाल ली, जो कहेगा हुजूर का विसाल हुआ मैं उसे गर्दन उड़ा दूंगा। बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और एक बड़ा प्यारा वाक्य मोहब्बत का सुनाऊं आपको। एक दफा ना गज़वे में खाना खत्म हो गया, भूख बड़ी शिद्दत की लगी थी। कुछ सहाबा के अर्ज करते या रसूलल्लाह कुछ सवारियां ज़बा कर लें, खाना बड़ा चाहिए, भूख लगी है, शिद्दत है। तुमने फारूक आगे आए और कैसी बात इरशाद फरमाई, मुसलमानों की खैर खाई से भरी हुई, इश्क रसूल में लबालब डूबी हुई। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अगर ऊंट ज़बा कर लिए ना तो जो खाना खाएंगे फिर भूखे हो जाएंगे हम, तो दुश्मन के सामने इस हाल में जाएंगे कि भूखे भी होंगे सवारियां भी नहीं होंगी। हम इसको और हल निकालते हैं। क्या हल निकालते हैं? जिसके पास जितना थोड़ा बहुत बचा है ना ला के एक ढेरी बना दे और फिर आप उस पर दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला सबके लिए कसरत कर देगा। आका अलैहिस्सलाम को राय बड़ी पसंद आई, सब खाना आ गया, ढेरी बनी, हुजूर ने दुआ फरमाई और कहा डालो अपने बर्तनों में, बर्तन भर गए, पेट भर गए, खाना खत्म नहीं हुआ। हुजूर ऐसे मुस्कुराया कि हुजूर के जबड़े नजर आने लग गए। इश्क रसूल से माला माल। और यह भी आपकी शान है कि उस दौर में जरा सी भी कोई गुस्ताखी करता, शुबा भी होता, आपको शदीद जलाल आ जाया करता था, क्योंकि यह मोहब्बत की निशानी है। ये तहरीक आज़ादी 1947 में जब हो रही थी ना, तो उनके कुछ लोगों ने लाहौर पे हमले की धमकी दी थी, याद है ना आपको? चल रहा था सिलसिला, लाहौर में आके चाय पियेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो यहाँ के कुछ मुसलमानों ने कहा आके तो दिखाओ लाहौर, तुम्हें भूल जाएगा चंगेज खान कौन था। ये बात इस तरह से कही तो वहां पे कुछ गैर मुस्लिम रहनुमा पता कैसे क्या जवाब देते हैं? कहते हैं हैरत की बात है, मुसलमान होके चंगेज खान की मिसाल दे रहे हो, तुम्हें तो कहना चाहिए था भूल जाओगे तुम कि हम उमर फारूक के गुलाम हैं, हम अली हैदर कर्रार के गुलाम हैं। तुम्हें पता नहीं उनकी शिद्दत क्या थी। और आज अलेक्जेंडर से मुकाबला करते हैं फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का, सिकंदर से मुकाबला करते हैं। सिकंदर आजम के बारे में कहा जाता है उसने आधी दुनिया फतह की। जो बात मैं करूंगा मेरे पास तहकीक मौजूद है, आप टैली कर सकते हैं। सिकंदर 20 साल की उम्र में बादशाह बना था, दुनिया के बेहतरीन उस्तादों ने उसकी तरबियत की थी। 23 साल की उम्र में यूनान की तरफ आगे बढ़ा, उसने फतुहात शुरू की। उसके पास एक बाकायदा आर्मी थी जिसके ट्रेनर्स थे, हथियार पूरे होते थे, सबके पास कपड़े सवारियां हुआ करती थी। और यहां देखो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के लश्कर के अंदर कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं होती थी, बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी। और आपकी 60 पुश्तों में कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। आप तो बचपन में ऊंट चराया करते थे,
اور ایک مجاہد کو اگر 5 کھجوریں اور 1 پیالہ پانی بھی مل جاتا تھا نا، یہ بہت ہوا کرتا تھا. تم تو لڑ رہے ہو، لڑتے ہوئے کوئی اصول نہیں ہے، عورت کی عزت پامال کر دی، بچوں کو مار دیا، گھروں کو تباہ کر دیا. اور یہاں جو جہاد کر رہے ہو تو اصول ہے سارے، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کھڑی ہوئی فصل کو تباہ نہیں کرنا. اور جب جنگ جیت لو پورے علاقے کے اندر کتنی ترقی کا کام کرنا ہے. ایوری تھنگ واز دیئر. اور جدید زمانے میں سیاسی بدحالی دیکھو. اور عمر فاروق اعظم کا صرف ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب گورنر بناتے تھے نا، غور سے سننا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ویسے تو نہیں ہم کہتے کہ ہمارا ماضی اور تاریخ کتنی روشن اور عروج کا زمانہ تھا. جب کسی کو گورنر بناتے کہتے اپنے اثاثے لکھو، لکھو تمہارے پاس کیا ہے، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنے فارم، کیا ہے. اور جب وہ گورنری سے فارغ ہوتا پھر اس کو بلاتے، کہتے اب تمہارے پاس کیا ہے. اور جو ایکسٹرا ہوتا فوراً بیت المال میں جمع کرایا کرتے تھے. 25 لاکھ مربع میل پر حاکم وقت عمر فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہیں. صحابی کہتے میں نے آنکھ سے دیکھا 17 پیبند کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. وہ عدالتی نظام آپ نے بنایا. عدالت پہلے بھی تھی لیکن آپ کا نظام وہ تھا جس میں عمر فاروق خود کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبل ہوا کرتے تھے. ترقی ویسے نہیں ملتی، اس کے اجزاء پورے کرنے پڑتے ہیں. تراویح کا نظام آپ نے وضع فرمایا، پولیس اور آرمی کا نظام، مسجدوں میں روشنی، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظائف آپ نے، بچوں کے لیے. آپ ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک عورت زبردستی بچے سے دودھ چھڑوا رہی تھی، کیونکہ جو بچہ دودھ چھوڑ دیتا تھا اس کو پھر وظیفہ ملتا تھا. آپ نے فوراً واپس جا کے اس کو ریوائز کیا اور کہا دودھ پیتے بچے کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. فوجیوں کو، پولیس والوں کو تنخواہیں یہ عمر فاروق اعظم نے شروع کی. باقاعدہ جیل کا نظام، وہاں پر قیدیوں کا، ایوری تھنگ واز اسٹارٹیڈ فرام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شان کیا تھی؟ درہ جو ہوتا ہے نا، درہ ہنٹر، وہ کہتے ہیں آپ نے جو ہے نا اس کو استعمال کیا. اور عرب کے اندر مشہور تھا کہ عمر فاروق کا درہ تمہاری تلوار سے زیادہ سخت ہے، تمہاری تلوار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. قحط کا زمانہ تھا اور عرب کا سفر تھا. غریب عورت اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس حال میں ہنڈیا اس نے اوپر چڑھائی تھی، اندر پانی تھا. عمر فاروق اعظم وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا، کہا بچے روتے ہیں، کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہا کھانا ہے ہی نہیں، پانی چڑھا ہوا ہے، قحط تھا. آپ گئے، جا کے گوشت اور آٹا لے کر آئے، خود گوشت پکایا، آٹا گوندا، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہا کہ وہ بچے میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کو مسکراتا ہوا دیکھوں گا تو یہاں سے جاؤں گا. عورت کو نہیں پتا چلا کون ہے یہ. ایسی شان ہے. کبھی آپ آٹے کا توڑا اپنے کندھے پر، پانی کی مشک اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جاتے. پوچھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو 25 لاکھ مربع میل امیر المومنین کے القاب ہیں، یہ میرے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ میں ایسے کام کرتا ہوں کہ میری وہ کیفیت ختم ہو اور میرے اندر عاجزی آ جائے. انصاریوں کے گھر جا کے ان کے برتنوں کو پانی سے بھرا کرتے تھے. میرے محترم سامعین کرام، دس از حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچو یہ دین اسلام بدر سے، احد سے، خندق سے، حنین سے ہوتا ہوا کربلا، اور کربلا میں کیسی قربانیاں ہوئیں. اگر بروز قیامت امام حسین کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اے مالک میں نے تو کربلا جا کے اسلام کو زندہ کیا تھا، تیرے بندوں نے اپنے گھر رہ کر اسلام کو بے گھر کر دیا ہے. میں نے اون و محمد کا خون بہایا، علی اصغر، علی اکبر کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور سارے رفقا پہلے شہید ہوئے پھر امام حسین شہید ہوئے. کیسی بات ہے یہ؟ ہم نے جب بھی بیان کرنا ہے کربلا کی، امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر نہیں کرنا. مظلومیت نہیں تھی، بہادری تھی، شاہ سواری تھی، ان کا کرج تھا، قربانی لازوال تھی. لیکن سوچو تم نے اس آئیڈینٹی کے لیے کیا کیا. یہ شناخت، انجینئر ہیں آپ، ڈاکٹر ہیں آپ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں آپ، انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، بڑے افسر ہیں، لیکن آپ کی اصل آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. انہوں نے اس آئیڈینٹی کو، اس شناخت کو بچانے کے لیے کہاں جا کر قربانیاں دی، اور بتا دیا کہ قیامت تک جب بھی یزید آئے گا تم نے اس کو یس نہیں کہنا، نو کہنا ہے. سٹینڈرڈ پہ کبھی بھروسہ نہیں، کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، معیار جو ہے.
میرے محترم سامعین کرام، رات کو سوتے ہوئے نا یہ سوچا ضرور کرے کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور کن کاموں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ گول از ویری سمپل، گول بڑا سمپل ہے، ٹو بی بیٹر دین یسٹرڈے، کل سے آج میرے اندر بہتری آ چکی ہو، یہ گول ہے بس۔ بیٹر کا کیا مطلب ہے؟ پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس، پریکٹس ول میک یو، پریکٹس ول میک یو نو bury this idea, practice will never make you perfect, there is no perfect, perfect is only on Instagram, perfect is only on Facebook, perfect کوئی نہیں ہوتا، ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے بزرگان دین سے پوچھو، کبھی انہوں نے کہا میں پرفیکٹ ہوں؟ وہ تو گناہگار بن کے ہی جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم درہ پکڑ کے رات کے اندھیرے میں اپنی ران پہ مارتے تھے اور کہتے تھے ہاں امیر المومنین، ہاں بڑا بنتا ہے، قیامت کے دن پھنس گیا تو کیا ہوگا، کہہ کے ساری ساری رات رو رہے ہیں۔ 25 لاکھ مربع میل پر ہاتھ میں وقت، ایک دفعہ جا رہے تھے گر گئے، 3 دن بستر پہ رہے۔ کسی نے پوچھا عمر فاروق اعظم کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے میں گزر رہا تھا، کسی نے قرآن مجید سے عذاب والی آیتوں کی تلاوت کر دی، عمر فاروق گر گئے۔ یہی قرآن تھا نا جو بہن کی زبان سے نکلا عمر فاروق اعظم کو صحابی بنا گیا۔ We are all struggling. Practice, practice and practice. Practice will make you better, better and better, no best. یاد رکھو کمپٹیشن میں اور کمپیریزن میں فرق ہوتا ہے۔ کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی توجہ اپنی ذات پہ ہوتی ہے، آپ کسی اور کو صرف ریفرنس کے طور پہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، رش کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تجھے بھی ترقی دے، لیکن تجھے دیکھ کے میرے میں جذبہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہے۔ اور کمپیریزن کیا ہے؟ اسی کو دیکھی جا رہے ہیں بس، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس کوٹھی آ گئی، بس ادھر ہی فوکس ہے، اپنی طرف فوکس ہی کوئی نہیں ہے۔ کمپٹیشن کیا ہے؟ غزوہ تبوک تھا، اس کو جیش اسرت بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، سواریاں نہیں تھی، پانی کم تھا، دولت نہیں تھی، رومیوں کے خلاف جنگ تھی، بڑا لشکر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس جنگ کے لیے پیسے چاہیے، آؤ صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دو اللہ کی راہ میں۔ عمر فاروق اعظم آئے، آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حضور نے بڑے پیار سے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرنے لگے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑا ہے، اور پھر بڑی ہی محبت عقیدت کے ساتھ عرض کی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اور پھر عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دس از کمپٹیشن، کنسٹرکٹیو کمپٹیشن۔ 1957 میں ہوا تھا نا، روس نے سپوٹنک 1 بھیجا تھا اوپر خلا میں، کامیاب تھی فلائٹ اس کی، اور جب وہ سپوٹنک 1 روس کا اوپر گیا پورے یو ایس اے کے اندر تھرتلی مچ گئی، اوے ہم سے جیت گئے یہ۔ اس کے ایکسپرٹس اور سٹیزن انہوں نے پھر اپولو کا مشن شروع کیا اور ایک سپیس ریس کا آغاز ہوا جو آج تک کہاں پہنچا۔ یہ اسکولوں میں کمپٹیشن نہ ہو بچے آگے کیسے بڑھیں گے؟ 1997 میں کیا ہوا تھا؟ ایپل یہ آئی فون بینکرپٹ ہو گیا تھا، ختم ہو رہی تھی ایپل کمپنی۔ بل گیٹس آگے بڑھا مائکروسافٹ والا، اور اتر کے اس نے $150 ملین کی انویسٹمنٹ کی۔ جب اسٹیو جابز نے آگے سے کہا تھا بل ورلڈ از اے گڈ پلیس، کیونکہ بل گیٹس نے کہا اگر ایپل چلا گیا تو میرا کمپٹیشن کہاں جائے گا؟ وہ آگے بڑھیں گے تو میں اور آگے بڑھوں گا، وہ آگے بڑھیں گے تو میں اور آگے بڑھوں گا۔ اور فارچون 500 کے مطابق مائکروسافٹ اس وقت دنیا کی 14ویں بڑی کمپنی ہے، اور ایپل اس کو دنیا کی 4تھی بڑی کمپنی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سافٹ ویئر میکر مائکروسافٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنی ایپل ہے۔ اور مقابلہ ہوگا تو آگے بڑھو گے نا۔ کمپٹیشن، کمپیریزن نہ کرو، یاد رکھنا۔ تو ڈسپلن لائے اپنی زندگی میں، اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں، ڈسپلن لے کر آئے، ٹرائی ٹو بی ڈسپلنڈ۔ جو چیز جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں نا، جس چیز کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں، وہ دولت عزت شہرت نہیں ہے، وہ صرف ڈسپلن ہے۔ ریممبر ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ ایک برا واقعہ کسی انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اسے قتل ہو گیا غلطی سے، گاڑی لگ گئی، ساری زندگی اس کی چینج ہو جائے گی، ایک برا واقعہ۔ اسی طرح ایک اچھا واقعہ بھی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اچھا واقعہ کرے نا، ڈو اٹ ہیپن۔ دیکھیے مسئلے کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حل نہیں ہے، پلان نہیں ہے، آئیڈیا مجھے بتائیں۔ یہ سارے غریب لوگ چاہ رہے ہیں میں امیر بن جاؤں،
سارے اسٹوڈنٹ یہ چاہ رہے ہیں میں بڑا انجینئر بڑا ڈاکٹر بن جاؤں. چاہنے سے امید کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. کیا دنیا اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ خواہشات پوری ہو جائے کریں؟ آئیڈیا دو مجھے, پلان دو کیا ہے امیر ہونے کا اور ڈاکٹر بننے کا. یاد رکھنا دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ایوری پرابلم از سالویبل اینڈ فگر آؤٹیبل. اور اگر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو مان لو جان لو وہ چیز مسئلہ نہیں ہے, وہ فیکٹ آف لائف ہے, وہ زندگی کی حقیقت ہے, اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ موت ہو سکتی ہے, وہ موسم ہو سکتا ہے. وہی جو طوفان آ رہا ہے نا, تم دعا کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو بار بار کہ طوفان تھم جائے. طوفان نے نہیں تھمنا, تم تھم جاؤ. کچھ ناشکری نہ کرو, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. طوفان نے گزر جانا ہے, اور جب یہ گزر جائے گا نا تمہیں مضبوط کر کے گزرے گا. اس وقت آپ وہ نہیں ہوں گے جو طوفان سے پہلے تھے. میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا نا, اس دنیا میں قوانین ہیں اور ان قوانین کے مطابق یہ دنیا چلتی ہے. آپ دنیا میں آ گئے تو آپ کو وہ قوانین سیکھنے پڑیں گے. میں نے آپ کو سکسیس کے بارے میں بتایا تھا. 2 قانون اور سن لو, 2 قانون اور سن لو اس دنیا کے. یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. وہ قانون یہ ہے, ایک قانون کہتے ہیں نا یو ول ریپ وٹ یو ول سو, جو تم بو گے وہی کاٹو گے. یہ قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے جو تم بو گے اس سے کئی گنا کاٹو گے. کسان جو فصل بوتا ہے اس سے کئی گنا اس کو ملتی ہے. ہم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا میں نے نیکی کی ہے بتائیں ثواب کتنا ہے, اور میں نے کہا نادان یہ نہ پوچھ ثواب کتنا ہے, یہ پوچھ کہ یہ نیکی قبول ہو جائے. قبول ہو گئی تو اللہ بے نیاز ہے, وہ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اتنی سی بھی قبول ہو گئی تو چلا جائے گا. وہ طوائف تھی, خارشی کتے کو موزہ بھگو کے اس نے چند قطرے پانی پلایا, اللہ نے جنت عطا فرما دی. جو تم بو گے اس کا کئی گنا پاؤ گے. اور ایک اور قانون سن لو, اس قانون فطرت کا سنتے جاؤ. یوز ادروائز یو ول لوز. استعمال کر لو نہیں تو ضائع ہو جائے گی چیز. میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کے یہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی, اس کے یہاں پر نا پٹی بندھی تھی. اب یہ چیز یوز نہیں نہ ہو رہی اس کی, وہ لوز کر رہا ہے, کام نہیں ہو رہا. ہمارے مرکز کے اندر کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا, ہم نے دھکا دے کے کھولا, اندر بھائی گرا ہوا تھا. پتا چلا اس کو موشن اور الٹیاں تھے, علاج نہیں چلا, بیچارہ گر گیا الٹیاں کر کر کے. ہم اسپتال لے آئے, ڈاکٹر نے کہا گردہ فیل ہو گیا. میں نے کہا اس کو ڈرپ لگائیں, رائزے کو میپرازول, ٹھیک ہو جائے گا. کہا نہیں, گردے کا فنکشن یہ ہے کہ وہاں سے گند بہتا ہے باہر نکلتا ہے, پانی اس کے جسم میں ختم ہو گیا, گردے کو پانی نہیں ملا, گردہ گیا. یہ اصول ہے. ہاں قدرت کا بھی یہ اصول ہے, یوز ادروائز یو ول لوز. استعمال کر لو نہیں تو لوز ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. مجھ سے یہ ٹاسک لے جاؤ, آج لے جاؤ. آپ نے آج جانا ہے ایک جگہ پہ, جانا ہے, سب نے جانا ہے. کہاں؟ اپنے اندر جاؤ, اپنے اندر جاؤ, اور اپنے اندر جا کر وہاں پر دیکھو جو گودام میں تم نے اپنا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے, اپنا کرج, اپنے ایموشنز, اپنے رشتہ داریاں, یہ سارا کچھ. اور اپنے اسلام میں بھی آپ نے اسلام بھی گودام کے اندر ہی بند کیا ہوا ہے. ان کو نکالو ساروں کو, اور نکال کے ان کو یوز کرنا سیکھو. یوز کر لو نہیں تو لوز کر جاؤ گے.